اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجي محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم تک جتنے بھی ادیان بھیجے ہیں، یہ تمام کے تمام ادیان اپنے ناموں کے اختلاف کے باوجود، اپنے انبیاء علیہ السلام کے اسامی کے مختلف ہونے کے باوجود، زمانوں کے اور جغرافیاؤں کے مختلف ہونے کے باوجود، دین سارے کے سارے اسلام ہی تھے. جو بھی دین آیا وہ اسلام ہی تھا. لہذا تمام ادیان کی بنیادی ترین تعلیمات ہمیشہ آپ مشترک پائیں گے. آپ کسی بھی دین کی بنیادی تعلیمات کو دیکھنے لگیں تو آپ دیکھیں گے کہ بنیاد میں یہ تمام ادیان ایک ہی جیسی بات کیا کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک عرض کروں گا کہ اگر آپ ہندو مذہب کی بھی بعض تعلیمات کا جائزہ لیں تو آپ اس کو انتہائی مشابہ اسلام کی تعلیمات سے پائیں گے. کبھی آپ ملاحظہ فرمائیے، ہندو مذہب کے کسی اخلاقی درس کو سن لیجئے، عیسائیت کے کسی اخلاقی درس کو سن لیجئے، یہودیت کے کسی اخلاقی درس کو سنیے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے کم و بیش وہی گفتگو ہے، وہی بدن اور روح کی ترکیب انسان کے اندر، وہی بدن کی خواہشات کا روح کی تقاضوں سے مقابلہ کرنا، اور وہی کہ انسان وہ کامل ہوگا جو اپنی جسمانی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرے گا اور روحانی تقاضوں کو پورا کرے گا. یہ وہ تعلیمات ہیں جو تمام ادیان کے اندر مشترک ہے. لیکن سب کے اندر ایک مسئلے کے اوپر اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے کہ کمال حاصل کر لے، کس راستے پر چل کر کمال نصیب ہوگا، اس کے اندر اختلاف پایا جائے گا. اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام نے فطری ترین تعلیمات کو اسلام کا حصہ قرار دیا ہے، کمال کا حصہ قرار دیا، کمال تک پہنچنے کا راستہ قرار دیا. مختصر سا جائزہ مختلف ادیان کا کرتے ہوئے اسلام کی طرف آئیں گے اور اس میں اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ کبھی بدھ مت کا جائزہ لیجئے اور کبھی آپ کو موقع لگے تو پاکستان ہی کے شمالی علاقہ جات کا سفر کیجئے تو وہاں آپ کو اس زمانے کے آثار نظر آئیں گے کہ جو قدیم بدھ تہذیب کے آثار تھے. مثلا یہی تکسلا کے اندر یا حتیٰ ان علاقوں کے اندر چلے جائیے جو آج کل شیعہ نشین علاقے ہیں، مثلا اسکردو کی طرف چلے جائیے بلتستان میں،
ان کے علاقوں کے اندر، گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر جا کے دیکھیے تو اس زمانے کی عبادت گاہیں آپ کو نظر آئیں گی. اور وہاں عبادت گاہوں کا تصور اس طرح سے تھا کہ دیواروں کے اندر چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے حجرے، یعنی اگر ہماری داستان میں کہیں تو تاقچے سے ذرا سے بڑے، کہ بس ایک آدمی اس کے اندر بیٹھ پائے. وہ دیواروں کے اندر بنے ہوئے ان تاقچوں میں 40 دن بیٹھے رہتے تھے. 40 دن بغیر کسی سے گفتگو کیے، بغیر کہیں مڑے، بغیر کچھ اور کام کیے. اس کو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مانوی ترقی حاصل کر رہے ہیں. اب آپ تصور فرمائیے کہاں یہ طریقہ ہے، کہاں اسلام کا طریقہ ہے. 40 دن یوں بیٹھے رہنا یہ ابتدا تھی. اور ان کے جو ماہرین ہوا کرتے تھے، یعنی جن کو وہ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے مانویت میں کمال حاصل کیا ہے، ان میں سے بعض ایک سال اس حالت میں بیٹھے رہتے تھے. اور عالم اس طرح سے ہوتا تھا کہ کھانا بھی کسی نے دینا ہوتا تھا تو وہ پیچھے سے ایک پیالہ آگے بڑھا دیا جاتا تھا. اتنی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ مڑ کے دیکھے گا. اس کو کہتے تھے یہ مانویت حاصل کرنے کا طریقہ ہے. ظاہر انسان انتہائی غیر فطری طریقہ کہ انسان اپنی تمام دنیا سے اس طرح سے کٹ کے بیٹھ جائے. یہ بدھ مت کے اندر طریقہ تھا، آج بھی ہے یہی طریقہ. آپ اگر ابھی بھی مطالعہ فرمائیے تو طریقہ ابھی بھی یہی رکھا ہے. ہندو مذہب کے اندر دیکھ لیجئے تو اس کے اندر بعض ایسی چیزیں نظر آئیں گی جس کا بیان انسانیت کے لیے خود شرمناک ہے. کہ کس انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ کسی جانور کو کاٹیں اور اس کا خون پئیں. کہتے ہیں کہ یہ فلاں روح کو قبضے میں لانے کے لیے فلاں جانور کا خون پینا پڑے گا، اور اس جانور کو قبضے میں لانے کے لیے اپنے خون کی قربانی دینی ہوگی. اس طرح کے عجیب و غریب خیالات جو ظاہر ہے کہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے. نبی اکرم نے کبھی نہیں بتایا کہ تم اس طرح کا کوئی کام کرو. ظاہر ہے کہ وہ مانویت دینے والے تھے، وہ ہادی تھے. اگر مانویت حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ایسا ہوتا تو وہ ہمیں بتاتے کہ تم جو مانویت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم جو روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو، طریقہ یہ ہے. انہوں نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا. عیسائیت کے اندر چلے جائیے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مانویت حاصل کرنی ہے تو ازدواجی زندگی سے صرف نظر کرنا ہوگا. ازدواجی زندگی سے صرف نظر کیجئے اور پھر مانویت حاصل ہو پائے گی. ظاہر ہے یہ بھی غیر فطری طریقہ ہے. اور جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر دنیا کے سارے لوگ اس قسم کی مانویت لینے لگیں تو 70 سال میں نسل انسانی ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے یہودیت کے اندر چلے جائیے، وہاں ایک اور ہی مذاق ہے. یعنی میں مذاق ہی کہوں گا، وہ یہ ہے کہ مانویت حاصل کرنے کا طریقہ تو وہی ہے کہ نفس پہ کنٹرول کرنا ہے. میں نے کہا یہ تو تمام ادیان میں مشترکہ ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ چمچہ اٹھائیے کھانے کا، منہ تک لے کے جائیے، پھر نیچے رکھیے. روزے میں یہ کام کیجیے. اب دیکھنے میں ہی یہ عجیب سا عمل لگتا ہے. یعنی میں بیان کر رہا ہوں تو آپ میں سے بعض لوگ مسکرائیں گے، ظاہر ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کوئی مذاق ہے. لیکن یہ دین کا طریقہ بنایا. ان سب کے مقابلے میں اسلام ایک انتہائی متین، انتہائی سنجیدہ، انتہائی طبیعی، انتہائی فطری طریقہ کار بیان فرماتا ہے. وہ کہتا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم بالباس اختیار کرو، جنگلوں میں جا کے بس جاؤ. وہ کہتے ہیں ہم کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے کہ ہم تم سے کہیں تم ازدواجی زندگی ختم کر دو اپنی. نہیں، نبی اکرم نے جو زندگی کا طریقہ کار بتایا وہ یہ تھا کہ تم ازدواجی زندگی گزارو، بلکہ اگر کوئی نہ کرے تو وہ ہماری سنت سے خارج ہے. زندگی گزارو، بچے بھی تمہارے ہونے چاہیے ہیں، انہی بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے مانویت اور کمال بھی حاصل کرو. بلکہ ازدواجی زندگی کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا نصف دین اس طرح تمہارا بچ جائے گا. نہ صرف یہ کہ عیسائیت کی طرح اس کو ترک نہیں کیا، بلکہ کہا تمہارے حفظ دین کے لیے بھی ضروری ہے. ایک طرف سے کہا اولاد فتنہ ہے، اموال فتنہ ہے، دوسری طرف سے کہا کہ اسی اولاد اور اسی اموال کا صحیح استعمال تمہارے لیے جنت تک راستہ بنے گا. اس فتنے کا مطلب بھی وہ فتنہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. وہ جو فرمایا اولاد اور اموال فتنہ ہے، فتنے کا مطلب ہے یعنی امتحان کا ذریعہ ہے. اردو میں فتنے کا مطلب فساد ہوتا ہے، عربی میں فتنے کا مطلب امتحان کا ذریعہ ہے. کہا کہ یہ اموال اور اولاد تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے. تو دین اسلام نے انتہائی فطری طریقے سے، انتہائی عقلی طریقے سے کہ کہیں پر بھی کوئی غیر عقلائی کام نظر نہ آئے، انسانوں کو مانویت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا.
اب انسان کی ذمہ داری یہ قرار دی کہ ہم جب بھی کوئی حکم دیں، چاہے وہ عبادات میں سے ہو چاہے وہ غیر عبادات میں سے ہو، تم اسی فطری طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے کمال کو جستجو کرنے کی کوشش کرو. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جیسا کہ کل عرض ہوا، نماز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اس نماز کے اندر کچھ شرائط رکھی. کہا یہ نماز پڑھو، تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو، خود بخود تمہارے لیے معنویت کا راستہ کھلنا شروع ہو جائے گا، خود بخود تمہارے لیے منکرات کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا، بے حیائی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. ہم نے کل نماز کے بارے میں چند کلمات عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وضو کا ایک ایک مرحلہ ایک سمبولک عمل، ایک علامتی عمل ہے جو وضو کے ساتھ ساتھ انجام پا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو وضو کی ان علامتی اعمال پہ توجہ نہیں دے پائے گا وہ وضو کی روح سے محروم رہ جائے گا. علامتی اعمال کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. آپ اس کو مزید حاصل کرنے کے لیے وضو کی دعا کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، میں نے کیسے اس دعا کو یاد کیا تھا، وہ یہ کہ جہاں میں روزانہ وضو کیا کرتا ہوں اس شیشے کے اوپر وہ دعا لکھ لی تھی. تو آپ بھی ذرا تلاش کر لیجئے، جہاں آپ وضو کرتے ہیں اس واش بیسن کے اطراف میں کسی صاف ستھری جگہ کے اوپر دعا لکھ کے لٹکا لیجئے، تھوڑے عرصے آپ چپکا دیجئے اور وضو کرتے وقت وہ دعا پڑھتے رہیے. میں آپ سے عرض کروں گا شاید بمشکل 1 مہینہ لگے گا آپ کو دعا لٹ جائے گی، پھر ضرورت نہیں کہ آپ دعا لٹکاتے پھر. تو بہت آسان طریقہ ہے، اس کو اختیار کر لیجئے. اور اس دعا کا ایک ایک جملہ آپ کو یہ بتائے گا کہ دیکھو وضو کے ساتھ ساتھ آخرت کی یاد آنا ضروری ہے تمہارے دماغ میں. لہذا جب وہ فرماتے ہیں کہ چہرہ دھو تو کہتے ہیں کہ اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، اے خدا اس دن میرے چہرے کو نورانی کر دے جس دن چہرے تاریک ہو رہے ہوں گے. اور جب سیدھا ہاتھ دھو تو کہو کہ اے خدا میرے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑانا اور میرے حساب کو آسان کر دینا. جب الٹے ہاتھ کو دھو تو کہو پروردگار عالم ایسا نہ ہو کہ میرا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے کہ میں اشقیاء میں سے قرار پاؤں گا قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق، اور نہ ایسا ہو کہ پشت کمر سے پکڑایا جائے کہ یہ انتہائی بد نصیبی کی علامت ہوگی. اور اس کے بعد جب سر پہ ہاتھ پھیرے تو کہے کہ اے پاک پروردگار مجھے فہم و بصیرت عنایت فرما. پھر جب پاؤں پہ ہاتھ پھیرے تو دعا کرے کہ اے خدایا جب تمام لوگ پل صراط پر لغزشوں کا شکار ہو رہے ہوں تو میرے پاؤں کو ثابت قدم کر دے. ان دعاؤں کے ساتھ جب وضو کو پورا کرے گا تب آخرت کے ملاقات کے لیے تیار ہو رہا ہوگا. تب اس کا وضو اس کو پروردگار عالم کے حضور پہنچنے کے لیے تیار کرے گا. اور فرمایا کہ اگر کوئی وضو کو تمام دعاؤں کے ساتھ پڑھتا انجام دیتا ہے تو جتنی اس نے پروردگار عالم نے اس کو نعمتیں لکھنی ہیں اس کا حساب کوئی نہیں کر پائے گا. فرمایا فرشتے خلق کیے جائیں گے جو اس کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے. اور یہ پروردگار عالم کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ بندے کے معمولی عمل کے اوپر کثیر ثواب دے دیتا ہے. لہذا اس کے لیے ارشاد فرمایا نبی اکرم نے ایک مستحضر کی، جو ایک آدمی کے جو آخری وقت اپنی جان دے رہا تھا، نبی اکرم سے کہنے لگا کہ اے نبی فرمائیے میں کیا دعا کروں. نبی اکرم نے فرمایا کہ دعا کرو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر. اے وہ پروردگار جو قلیل عمل کو قبول کر دیتا ہے اور کثیر گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو میرے قلیل عمل کو قبول کر لے اور میرے کثیر گناہوں کو بخش دے. اس قسم کی دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کبھی بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سو کے اٹھتا ہے اور سو کر جو اٹھتا ہے تو ایک عجیب عالم میں اٹھتا ہے. ایسا لگتا ہے اس کو کہ جیسے کچھ ہو گیا، کوئی خواب دیکھا ایسا کہ جس میں آخرت کا کوئی منظر نظر آ گیا یا قبر کا کوئی منظر نظر آ گیا یا موت کا کوئی لحظہ یاد آیا. اچانک آنکھ کھلی، اس موقع پر یہی دعا پڑھے کہ لگے جیسے موت کے نزدیک پہنچ رہا ہو. اور اگر یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ ایسا ہو کہ جب مرنے لگے تو جس طرح نبی اکرم نے اس مستحضر کو تعلیم کیا خود بخود مرتے وقت یہی دعا زبان سے نکلے اور پروردگار عالم کے نزدیک اجر و ثواب پائے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو خود بخود اپنے وضو کو نورانی کرے. جب وضو نورانی ہو گیا اب نماز کے لیے کھڑا ہو. میں نے عرض کیا 3
شرائط اس کو خیال کرنی پڑیں گی. ملکیت کا تصور، طہارت کا تصور، جہت اور سمت کا تصور. ملکیت کے تصور میں دو باتیں فوراً سوچیں. ملکیت کے تصور میں دو باتیں فوراً سوچیں. پہلی بات، جو چیز میں نے حاصل کی ہے وہ میری ہے یا نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کہیں غصب تو نہیں ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے کسی کے حقوق تو پامال نہیں ہو رہے. ایسا نہیں کہ ارث کی ایک ایسی جائیداد پر کھڑا ہے جس کے طالب، جس کے طلب کرنے والے ابھی بھی موجود ہیں اور وہ اسی جائیداد پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہا ہے، جبکہ طلبگار موجود ہیں ابھی راضی نہیں ہوئے اس کے عمل سے. ایسا تو نہیں کہ ایک ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے جو کسی کی نعوذ باللہ تعالی غصب شدہ ہو، کہ غصب شدہ زمین کے اوپر کوئی عبادت قبول نہیں ہونے کی. نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، میں مانوی لحاظ سے عرض کروں، جس گھر کے اندر گناہوں کی بھرمار ہو رہی ہو، کہ جس گھر کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ گناہ بھرا ہوا ہو، اس گھر میں کھڑے ہو کر کہاں سے مانویت حاصل کرے گا؟ وہ کہاں سے پاکیزگی حاصل کرے گا؟ تو کوشش کرے کہ گناہ کو بھی ختم کرے اور پھر اپنی نماز کو انجام دے تاکہ پاکیزگی میں اضافہ ہو. اسی طریقے سے طہارت کو سوچے اور مالکیت کا دوسرا پہلو یہ سوچے کہ جو اس نے جائز کما لیا ہے کیا یہ بھی اس کا ہے؟ جو جائز کمایا ہے کیا یہ بھی اس کا ہے؟ تو اس کے ذہن میں رہے کہ یہ بھی میرا نہیں ہے، یہ بھی خدا ہی کا ہے، یہ بھی اس نے امانتاً مجھے دیا ہے اور مجھے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے. اب استعمال کے لیے ایک داستان عرض کرتا چلوں. ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی کسی کو بخیل کہے تو میرا نہیں خیال کسی کو اچھا لگے. کوئی کہے تو کنجوس ہے تو کسی کو اچھا نہیں لگے گا. روایت کے اندر لکھا ہے کہ کنجوس ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے اسے سمجھے کہ جیب سے چلا گیا. کہا کنجوس کہلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے اسے سمجھے یہ جیب سے گیا. کیوں؟ یہی تو رہا ہے، جو نہیں دیا ہے وہ گیا ہے. بھائی جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہی تو بچا ہے. باقی جو کچھ میں کھا جاؤں گا، باقی جو کچھ میں اپنی دنیا کی خواہشات کے اندر پورا کر دوں گا، ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دی ہے لیکن بچنے والا یہ نہیں ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو یہ بتاؤ کتنا تم نے اللہ کے پاس بھیجا ہے. تو اگر آپ کی کمائی 50,000 روپے ماہانہ ہے اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، تو آپ میرے سامنے 500 خرچے گنوا دیں گے کہ بھائی مجھے اتنا تو خرچہ یہاں کرنا ہوتا ہے، اتنا تو خرچہ وہاں کرنا ہوتا ہے. سوال اس روایت کی روشنی میں بس اتنا سا ہوگا، یہ بتاؤ اس 50,000 میں سے کتنا بچا ہے؟ کتنا تم نے اپنے لیے بچا لیا ہے؟ باقی سب تو تم نے لٹائی دی ہے نا. یہ بتاؤ بچایا کتنا ہے؟ اب آپ کہیں گے 5,000 روپے بنا کام کے لیے بچا لیے، تو آخر میں پلٹ کے دیکھیں گے وہ بھی یہیں پہ خرچ ہو گیا. بچتا وہ ہے جو اللہ کے پاس جاتا ہے. اس کا حساب لگا کے بتائیے کہ اپنی کمائی میں سے کتنے فیصد اللہ کی راہ میں بچا دیا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور اس بات میں ذہن میں رکھیے گا کہ آیہ کریمہ ہے، آیہ قرآنی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جن کے اموال میں حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے اموال میں معلوم حق ہوتا ہے، آئیڈینٹیفائڈ حق ہوتا ہے سائل اور محروم کا. یعنی تنخواہ لیتے ہی سائل اور محروم کا حصہ ادا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو ہم نے سائل اور محروم کو ہی دینا. یعنی وہ اس بات کی منتظر نہیں رہتے کہ پہلے ایک مرتا ہوا بھوکا پیاسا میرے سامنے ہاتھ پھیلائے پھر میں دوں گا. اس بات کا انتظار نہیں کرتے، پہلے سے ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اس مقام پہ پہنچنے والا ہو. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ہمارے ایک دوست ہیں اور مخلص آدمی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اور اس ادارے کا کام یہ ہے کہ جو جوان ہمارے آئی ٹی کی فیلڈ میں نوکریاں تلاش کر رہے ہیں ان کے سی ویز دے دیتے ہیں اور مومنین سے کہا ہوا ہے کہ بھائی جو جابس وغیرہ نکلے وہ ہمیں بتا دیا کرو. تو جس کا سی وی میچ کر دیتا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے. انٹرویو وغیرہ کے لیے بھی تیاری کروائی جاتی ہے کہ انٹرویو کے اندر کامیاب ہو جائے، ایلیجیبل ہو تب اسے بھیجا جائے.
ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا، اپنے ادارے لے گئے، کہنے لگے کہ اعلیٰ ان کو ایک درس دے دیں ہمارے ساتھیوں کو کہ انسپائر ہو کام کے لیے. تو باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام شروع کیسے کیا؟ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ وہ دستگیر میں معصومین مسجد ہے، معصومین مسجد میں کہنے لگے کہ ہم ہوا کرتے تھے. تو ایک دن نماز کے بعد پتہ چلا کہ ایک مومن سیڑھیاں اترتے ہوئے زمین پہ گر گئے. تو کہنے لگے ہم نے ان کو اٹھایا، اور ان کو اٹھانے کے بعد کچھ فاصلے پر ایک ہاسپٹل تھا، وہاں پر لے گئے. ہاسپٹل میں لے گئے. بہرحال ایک ڈاکٹر نے، بڑا متدین سے ڈاکٹر تھا، کوئی اس نے چیک کیا. چیک کرنے کے بعد کہا کہ یہ کہاں سے ملا؟ کہا ملنا کیا ہے، مسجد کے اندر تھا، نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، سیڑھیاں اتر رہا تھا، گر گیا، ہم اٹھا کے لیا. کہا تم لوگ اسے جانتے ہو؟ یہاں مسجد میں آتا ہے، ہمیشہ دیکھتے ہیں. کہنا کہ تم لوگ مسلمان ہو؟ کہ تم لوگ مسلمان ہو؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھ رہا تھا وہاں پہ گرا. کہنے لگا کم سے کم 3 دن سے بھوکا ہے یہ، کم سے کم 3 دن سے بھوکا ہے یہ. اب انہیں بڑا تعصب ہوا، کہا یہ 3 دن سے بھوکا ہے، ہر نماز میں آ رہا تھا، ایک دفعہ اشارہ تو کر دیتا کہ ہم اسے دے دیتے کچھ. کہا بڑی شرمندگی ہوئی. اس کا علاج کروایا، شام تک وہ چلنے کے قابل ہو گیا، گھر آ گیا. کہنے لگے شام کو لوگوں نے کچھ پیسے جمع کیے، ایک آدمی کو گھر پہ بھیجا، اس کے ہاتھ میں تھمایا، جیسے اس نے ہاتھ میں لیا منہ پہ مار دیا. کہا فقیر سمجھا مجھے کیا؟ بے غیرت سمجھا ہے کہ میں کسی کا دیا ہوا دوں گا اس طرح سے؟ اس غیرت کا انسان کیا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ کون اس کے مرتے لاشے کے اوپر کھڑے ہو کے ذمہ داری قبول کرے گا کہ میں اس کی بھوک کا ذمہ دار ہوں؟ مر جاتا کل تو ہم سے سوال نہ ہوتا کہ یہ اتنے تمہارے اوقات میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتا رہا، یہ بھوکا مر گیا، تم لوگوں کو خیال نہیں آیا؟ یہ ہے دین. اور اگر آپ یہ تصور فرما رہے ہیں نا کہ اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں ہے، اس شہر میں کوئی بھوکا نہیں ہے، تو خام خیالی ہے میری اور آپ. بڑے بڑے باعزت دار پڑے ہیں یہاں پر. یہ دنیا بڑی گندی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی باعزت دار بہت پڑے ہیں یہاں پر، جو اپنی عزتوں کو چھپا کے رکھا کرتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اپنے لیے بے حیائی سمجھتے ہیں، عزت کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں. یقین مانیے میں آپ کو، اگر چونکہ مولوی کہلاتے ہیں، چونکہ مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کی نماز ادھر ادھر، بعض اوقات ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، خون کھولنے لگتا ہے ہم اپنے اوپر کہ ہم لوگ کو کیا ہو گیا. ڈیفینس کی جامع مسجد میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پتہ نہیں میں نے پڑھائی کسی نے پڑھائی، میں باہر آیا، ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا صاحب ایک درخواست ہے، پہلے آپ کے پیپرز پڑھ لیں. میں نے کہا بول دو زبان سے، پیپرز کا کیا بات ہے؟ کہنے لگا پیپرز پڑھیے. میں نے پیپرز پڑھے، دیکھا اے ڈی سینٹر میں ایک لاش کی بکنگ کی رسید تھی کہ ایک لاش رکھی ہوئی ہے. کہنے لگا آپ کے خیال میں یہ اصلی ہے یا جعلی ہے؟ میں نے کہا بندہ خدا مجھے تو سب اصلی لگ رہا ہے. ایک لاش صبح رکھی گئی ہے، آج صبح اسٹور ہوئی ہے، وہاں اس کی رسید ہے. ایک کفن خریدا گیا ہے، باکس، اس کی رسید ہے. کہنے لگا مولانا صاحب میری ماں کی لاش ہے، 2000 روپے چاہیے دفنانے کے لیے، کہیں سے بندوبست کروا دیں. انچولی میں رکھوائی ہے، اب ڈیفینس تک آ گیا ہوں، بندوبست نہیں ہوا ہے. عزیزان محترم ہمیں بہت سوچنا پڑے گا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میرا دل چاہا میں زمین کے اندر جاؤں کہ یہ ایک آدمی اپنی ماں کی لاش لیے پھر رہا ہے اور کوئی اس کو اتنا پیسہ دینے والا نہیں ہے کہ اس کی لاش دفن ہو جائے. ہمارا کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ ہم سے پوچھنے لگا خدا نے بتا. اب آپ مجھ سے کہیں گے ہم نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا ہے، پھر بھی یہ سب ہو رہا ہے، پھر بھی یہ سب ہو رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کیوں ہو رہا ہے. اور ہمیں سوچنا پڑے گا، بس اللہ ہمیں محفوظ کرے، ہم سایوں میں نہ ہو رہا ہو، ہمارے گھروں سے کچھ فاصلوں پر نہ ہو رہا ہو کہ خدا ہمارے گریبان کو پکڑ لے گا کہ تم 3 وقت پیٹ بھر بھر کے کھانا کھاتے رہے، یہاں لوگ عزت دار بھوکے بیٹھے رہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ مجھ سے یہ کہیں گے چند لوگ دھوکہ دیتے ہیں. ارے بھائی صحیح ہے، چند 4 لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فرض کرو 50 آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا، ایک حقدار مر گیا، پھر کیا ہوگا؟ فرض کرو 50 آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا، ایک حقدار مرا، پھر کیا کریں گے؟ ہاں مجھے بھی کوئی اگر دھوکہ دیتا ہے، مستحق نہ ہو مانگ لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، میں اس کو بہت کہتا ہوں کہ تو نے مستحق کا حق مار دیا. لیکن جب بھی کوئی مانگنے کھڑا ہوتا ہے میرا دل کہتا ہے اگر یہ حقدار ہوا اور میں نے اس چور کے بہانے اس کو نہ دیا تو میں قیامت کے دن کیا کروں گا؟
ان تمام باتوں پہ غور فرمائیے. یہ ملکیت میری نہیں ہے, ملکیت آپ کی نہیں ہے, یہ ملکیت اللہ کی ملکیت ہے. ان سب کا ہمیں جواب دینا ہوگا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور اگر آپ کہنا کہ بھائی اس شہر کے اندر کوئی نہیں ہے, تو بخدا کبھی کبھی سفر کر لیا کریں ان علاقوں میں جہاں آپ کو انسانوں کی زندگی جانوروں جیسی نظر آئے گی. میں ابھی اگر آپ کے سامنے وہ داستانیں سنانا شروع کر دوں جو میں سنا کرتا ہوں اپنے برائے بھائیوں سے, تو میں خود پریشان ہونے لگتا ہوں. بخدا مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگوں کا کیا ہوگا. ایک ادارہ ہے شہید فاؤنڈیشن, جو ہماری قوم کے وہ لوگ کہ جو ظلم میں دشمنوں کا نشانہ بنتے ہیں, ان کے بیوی بچوں کا جو بیوانہ رہ جاتی ہیں, یتیم رہ جاتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کم سے کم یہی سوچ لیجیے, کچھ نہیں معلوم اگلا یتیم میرا بچہ ہو. یہی سوچ لیجیے, کچھ نہیں معلوم اگلا یتیم آپ کا بچہ ہو. دنیا میں کیا پتہ کیا ہونے والا ہے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں تو کراچی میں تو شاید کچھ نہ کچھ ایک آدھ جگہ خیال ہو جاتا ہے, کہیں اور کی بھی کوئی داستان ہے؟ کہنے لگا اب ہم نے جانا شروع کیا. تو میں نے بتایا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگا بس مت پوچھیے کیا ہو رہا ہے. ایک علاقے کا نام لیا, میرے ذہن میں ابھی صحیح نہیں آنا, شاید شیخو پورا بتایا تھا, کون سا علاقہ بتایا تھا. کہنے لگا وہاں پہ ہمیں گیا تو وہاں پہ ہمیں پتا تھا کہ 2-3 مومن جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو ایک مومن کے لواحقین کو پوچھتے پوچھتے ہم پہنچے تو پتا چلا کہ وہ بیچارہ مظلوم 4 بچوں کا باپ تھا. سائیکل ریپیئر کرنے کی ایک چھوٹی سی اس نے دکان کھولی ہوئی تھی, اس سے گزر بسر کر رہا. ان 4 میں 2 یا 3 بچے اس کے اپاہج بھی تھے, اور وہ ایک گھر کے اندر زندگی گزار رہا تھا, ایک کمرے کے اوپر مشتمل گھر, جس کا اس نے بعد میں نقشہ بتایا کہ وہ مشکل 40 یا 50 گز پہ ہوگا, بہت اگر ہوا 40 گز کے اوپر ہوگا. کہنے لگا کہ بڑی مشکل ان سے پوچھ پاچھ کر جب اس مظلومہ کے گھر پر پہنچے تو پتا چلا کہ 2 دیواریں گر گئی ہیں اور راستہ بنا ہوا ہے. لوگوں نے گلی میں آنے جانے کا راستہ بنایا اس کے گھر میں سے, اور اسی عالم میں وہ مظلومہ بیٹھی ہوئی ہے اپنا چولہا اور بچوں کو سنبھالے ہوئے. تو کہنے لگے ہم نے اس سے پوچھا کہ بیوہ تو یہ کرتی کیا کر رہی کہاں پہ؟ کہنے لگی کہ یہ بچے پڑے رہتے ہیں, کوئی آتا جاتا کوئی ایک آدھ سکہ ڈال دیتا ہے, شام تک میں اگر کھانے کے قابل کچھ بن جاتا ہے تو ان کو بلا دے, چمبر نہیں بھی چیختے رہتے ہیں. اس سے کہا کہ اپنے ماہانہ خرچے کا کچھ ذرا سا ہمیں بتا دے تو ہم بندوبست کریں. کہنے لگے نہیں بہت زیادہ ہوگا, آپ لوگ کہاں کر پائیں گے. کہا نہیں اصرار کیا, کہنے لگے بہت اصرار کیا تو بڑے اس نے مشکل سے کہا کہ اگر 800 روپے مہینے کی مل جائیں تو کافی. اللہ خدا کی قسم میرے دماغ پہ ہتھوڑے بجنے لگے. 800 روپے مہینے کے, اس قوم کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کیا جواب دکھائیں گے؟ یہ آدم ہے, اور نہیں معلوم کتنی ہی ایسی خاندان پڑے ہوں گے جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوگی. یہ تو ڈھونڈا اس بیچارے نے. اچھا جن کے ورثہ نہیں شہید ہوئے تو کیا وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں؟ جا کے دیکھیے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کبھی کبھار اطراف میں اپنی زندگی سے نکل کر ان مستضعف نشین علاقوں کے اندر بھی ذرا گزر بسر کیجیے. ہم اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑی غربت کا شکار ہیں کیونکہ ہم ان لوگوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں جو دنیا کے متکبرین ہوتے ہیں, مستقبرین ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ اتنا زیادہ اعلی نہیں ہے. ان بیچاروں کو جا کے دیکھیے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور وہ اس پر صابر و شاکر ہیں کہ چلو جو خدا نے دیا ویسے اسی کو گزارا کریں گے. تو ہمیں تب نظر آتا ہے کہ یہ مالکیت, اب سوچیے یہ مالکیت اپنی نہیں ہے, مالکیت یہ خدا کی ہے مالکیت. کل ہم سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا, اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اموال میں سے ان محروم سائلین کے لیے حصہ علیحدہ کر سکیں. تو امام عالی مقام نے یہ جو جدوجہد انجام دی, پھر میں گا موضوع سے دور نہ ہو جائیں, یہ جو جدوجہد انجام دی یہ ان تمام چیزوں کو جگانے کے لیے انجام دی. خطبہ پڑھیں, امام کے اقوال پڑھیں, امام کے ارشادات پڑھیں, تو بار بار ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جگانا چاہتے تھے. لوگوں کو کہنا چاہتے تھے کہ تم اپنی دنیاؤں کے اندر غرق ہو گئے ہو اور تم ان چیزوں سے غافل ہو گئے کہ جو اسلام کہنا چاہتا تھا, جس کو ہم فلسفہ عبادات تعبیر کرتے ہیں. بس عبادتوں کا محور ان چیزوں کو زندہ کرنا ہے. نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا, مالکیت کا تصور کیا, طہارت کا تصور کیا, جو برائیاں ہیں انہیں ختم کرنا ہے. طہارت کا مطلب صرف چہرے پہ سے مانے آپ کو ہٹانا نہیں ہے, روح پر لگے ہوئے برائیوں کے داغ ہٹانا بھی طہارت میں ہے, بلکہ حقیقت میں تو وہی طہارت ہے.
تو اب آپ جب کھڑے ہونے لگے تو اپنے اندر ایک فیصلہ کیجئے کہ پروردگار عالم ممکن ہے 10 گناہیاں ہوں میرے اندر اور ہیں، ممکن ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان کئی گناہ کیے ہوں اور کرتے ہیں، تو اے پاک پروردگار ایک موقع اور دے دے، ان گناہوں کو معاف کر دے، اور تیرے حضور اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنی طہارت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، ہر نماز کے درمیان اس عہد کے ساتھ اپنی زندگی گزاری کہ خدایا اگلی نماز پر دوبارہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اگلی نماز کے لیے کھڑا ہوں تو پھر شرمندگی ہو کہ 2 نمازوں کے درمیان اتنے عہد کیے پھر گناہ ہو گیا۔ اب آپ کھڑے ہوئے اپنی تمام طہارتوں کے ساتھ، پاکیزگیوں کے ساتھ، آپ نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا تکبیرۃ الاحرام کے لیے۔ اب کتنی تیزی سے ہم گزر جاتے ہیں اتنے نازک مراحل سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب ہم نے وضو کیا، کب ہم نے نماز پڑھی، معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے، شاید ابھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان تمام باتوں کو یاد کر پائیں گے، لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ کچھ تو ذہن میں گزر ہو اس وقت کہ ہم کیا عمل انجام دے رہے ہیں۔ یہ روح عبادات ہیں جن کو اہل بیت زندہ کرنے کے لیے چاہتے تھے۔ تکبیرۃ الاحرام کہنے کھڑے ہوئے 3 چیزوں کا اقرار کیجئے اسی وقت، جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے آپ اقرار فرمائیں کہ اللہ اتنا عظیم ہے کہ ہم توصیف بھی نہیں کر سکتے، ہم وصف بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، یعنی کچھ چیزیں اور بھی ہیں ان میں اللہ بڑا ہے، نہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب ائمہ علیہ السلام کی روایات کے مطابق اتنا عظیم ہے خدا کہ ہم اس کی توصیف نہیں کر سکتے، ہم اس کی وصف بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، اتنی عظمت ہے اس کے اندر۔ بس ایک اس کی کبریائی کا اقرار، اور دوسرا یہ جو آپ نے ہاتھ اٹھائے اپنے کانوں تک لے کر آئے، اس بات کا اعتراف کہ پروردگار تیرے حقیر بندے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم انتہائی ذلیل بندے ہیں تیرے، ہمارے پاس سوائے عبودیت کے اعتراف کے، سوائے بندگی کے اعتراف کے، سوائے اس اعتراف کے کہ پروردگار عالم حقارت کا ایک ڈھیر ہے جو تیرے سامنے کھڑے، اس اعتراف کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا سرمایہ کہ وہ جو انسان عظیم ہے، وہ جو انسانیت کا مکمل کمال ہے، وہ فرماتے ہیں الفقر و فخری، پروردگار تیرے حضور نیاز مندی میرا فخر ہے، میں تیرا مجبور بندہ ہوں، میں تیرا نیاز مند بندہ ہوں، یہی میرا فخر ہے۔ یہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ ایک اور اقرار کہ پروردگار آخرت تیری سمت ہے، زندگی میری تیری سمت ہے، میری زندگی کی جدوجہد تیرے ہی لیے ہے، میں ہاتھ اٹھا کے اقرار کرتا ہوں کہ زندگی میں کسی اور طرف نہیں جاؤں گا، تو عظیم ہے تو میں پست کی سمت کیوں جاؤں، تو جب تمام کبریائیوں کا حامل ہے تو میں فقیر اور حقیر چیزوں کے لیے اپنی زندگی برباد کیوں کروں، میں تیری عظمت کا اعتراف کرتا ہوں، اب زندگی تیرے حضور میں چھاور کر دوں گا۔ پھر آپ بڑے، آپ نے نہ سورہ پڑھی، سورہ کے مفاہیم پہ توجہ فرمائیے۔ کوئی تو راز ہونا چاہیے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے، کوئی تو راز ہوگا اس سورہ میں کتنے اسرار ہونے چاہیے ہیں کہ ہر روز کئی دفعہ پڑھنے کے باوجود اگلے دن پھر اتنی ہی دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ سورہ معمولی سی کوئی سورہ ہوتی، اور قرآن میں کوئی چیز معمولی نہیں ہے، اگر یہ سورہ ایسی ہی ہوتی کہ 6 سطریں ہیں 7 سطریں ہیں، تو دن میں اتنی دفعہ تکرار اور زندگی کے ہر دن میں اتنی دفعہ تکرار، اور کوئی مستحب اور واجب نماز بغیر فاتحہ کی پورا نہیں ہوتی۔ اس سورہ میں کتنے مفاہیم ہونے چاہیے، اس سورہ میں کتنے معنی ہونے چاہیے کہ ہر روز میں غور کروں، ہر روز کم سے کم 10 دفعہ غور کروں، پھر بھی کم ہے، پھر بھی میں اس کے مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس میں کوئی وعدہ ہوگا، اس میں کوئی عہد ہوگا، اس کے اندر چلنے کے لیے کوئی ہدایت ہوگی، تو اس سورہ کے متعلق پر غور فرمائیے۔ اور ہمیشہ ایک بات سوچیے گا، قرآن کریم کی سورہ کو پڑھتے وقت وجود یہ سورہ پڑھے نہ زبان، اس بات پہ ذرا غور فرمائیے گا، وجود سورہ پڑھے نہ زبان۔
آپ کی زبان تو کہہ دے گی الحمدللہ رب العالمین، وجود بھی کہے خدایا تعریف ساری تیرے، عظمتیں ساری تیرے لیے۔ جس دن نماز میں ہمارا پیچھے کا وجود بولنے لگا، اس دن نماز قبول ہونا شروع ہوگی۔ زبان سے تو کافر بھی بول سکتا ہے، زبان سے تو ابو جہل اور ابو سفیان بھی بول سکتے ہیں، زبان سے بولنے کے ساتھ ساتھ روح بولے کہ پروردگار تو رحیم ہے، پروردگار تو رحمان ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اتنی توحید آئے کہ روح بھرے، یہ نماز پھر آپ کو اس معراج تک لے کے جائے گی کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ معراج تک تو میں گیا تھا، کوئی اور معراج تک نہیں جا سکے گا، لیکن تم مومنوں معراج کا ایک تجربہ نماز میں کر سکتے ہو۔ تم اللہ کے ماننے والوں معراج کا تجربہ نماز میں کر سکتے ہو اگر اس کو اس روح کے ساتھ انجام دیتے رہو۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم سے دعا کہ اے خدا سیدھے راستے پر چلا دے۔ 1984 میں طالب علم میں بنا تو میں پروردگار کے عالم ہی سوچتا رہتا تھا خدا دعا کیا مانگوں، علم کی دعا مانگوں تو علم بعض اوقات حجاب اکبر بن جاتا ہے، معنویت کی دعا مانگوں تو معنویت کے بہانے بعض لوگ کمالات کے اوپر خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں پروردگار سے سوچتا رہتا تھا پروردگار دعا کیا مانگنی چاہیے۔ اچانک ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ عقل مند یہ سورہ حمد میں اتنی اچھی دعا لکھی ہوئی تو ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو کم سے کم کوشش، کم سے کم انحراف، سیدھا سادہ خدا تک پہنچا دے گا، جو مجھے میرے وجود کو اس جگہ تک پہنچا دے جس کی خاطر تو نے مجھے خلق کیا۔ پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں زندگی میں اس دنیا میں آؤں ایسی چیزوں میں گم ہو جاؤں جو میرے لائق نہیں تھی، جو مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر باقی رکھ دے پروردگار کہ جو مجھے تیری سمجھے گئے۔ اب میں عالم بنوں یا جاہل، فقیر ہو جاؤں یا امیر، یہاں رہوں یا وہاں رہوں تیرے راستے پر، بس میری خواہش ہے۔ اپنے دل سے اس خواہش کو پکارتے رہیے کہ خدایا اولاد دے یا نہ دے، شہرت دے یا نہ دے، دولت دے یا نہ دے، کچھ نہ دے، بس اپنے راستے پر چلتا دے۔ کچھ کر پروردگار، ساری دنیا میں ناکام کر دے مجھے، چاہے پوری دنیا مجھے لان تان کر رہی ہو، مجھے اپنے راستے پر چلا دے، بس مجھے اس طرح سے چلا دے کہ میں مرتے دم تیرے حضور کہہ سکوں پروردگار تو نے 50 سال زندگی دی، میں نے ضائع نہیں کی، میں تیرے راستے پر چلتا رہا، بس پروردگار یہی فخر کافی ہے۔ علم بھی ہو تو اسی کے سائے میں ہو، جہل بھی ہو تو اسی کے سائے میں، جو ہو اسی کے سائے میں کہ تیرے راستے پر چلتا رہا۔ بہترین دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز اس روح کے ساتھ مدد دیتی ہے، نماز اس روح کے ساتھ مدد دیتی ہے، اور نماز اس روح کے ساتھ صبر دیتی ہے۔ نماز اس روح کے ساتھ ہو تو پھر وسیع صبر دیتی ہے۔ یہ جو مشکلات کے اندر عرفاء نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ جب ان کے اوپر کوئی بڑی سختی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، مصیبت ٹوٹ رہی ہوتی ہے، یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس میں اپنے معبود کو سب سے نزدیک پاتے ہیں۔ کہتے ہیں اے خدا دنیا میں مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، اس نماز میں ہمیں سکون ملتا ہے، ہم تیرے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ حجر ابن عدی کو بڑے بڑے ناموں میں سے ایک نام، عمرو ابن حمد، حجر ابن عدی اصحاب امیر المومنین کے بڑے اسامی میں سے ہیں۔ جب شہادت کے لیے لے جانے لگے تو ایک موقع پر کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا خدایا تو جانتا ہے میں نے زندگی میں کبھی اس سے مختصر 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تھی، اور اس خاطر کم کی ہے کہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ میں موت کی خاطر نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ یہ نماز میں اپنے لیے سکون ڈھونڈتے تھے، نماز میں ان کو تسلی ملتی تھی۔ لہذا ان سید الشہداء نے میدان کربلا کے اندر کہا کہ ہمیں تو شہید ہونا ہے،
ہم شہادت ہی کے لیے آئے ہیں. یہ ہمارے اساتذہ اوقا یہ زندگیاں گزارنے کربلا میں نہیں آئے ہیں، یہ سب شہید ہونے آئے ہیں. لیکن ہمیں مہلت دو، ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے. نماز اور قرآن سے عشق کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو ہمارے دلوں کو تسلی ہوگی. ہم اپنی اس شہادت کے لیے تیار ہو جائیں گے جس شہادت کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شہادت کے لیے جس کے ذریعے سے دین میں زندہ ہونا ہے اور سب نے شہید ہونا ہے. یہ کربلا کا میدان عظمتوں کا میدان ہے. یہ کربلا کا میدان شہادتوں کا میدان ہے. شہید کم نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام میں شہید بہت تھے. لہذا جنگ احد ہوئی، حمزہ سید الشہداء کہلائے. حمزہ اور حمزہ کتنی عظیم ذات تھی، سید الشہداء کہلائے. اور اس کے بعد وہ وقت ہوا کہ جنگ موتا کے اندر جعفر طیار شہید ہو گئے. اپنے بازو کٹا دیے پروردگار کی راہ میں. نبی اکرم نے کہا جعفر طیار کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا کیے ہیں، جنت میں اس سے پرواز کرتے ہیں. امام ششم نے فرمایا میرے چچا عباس کا بڑا مقام ہے، میرے چچا عباس کا جنت میں بڑا مقام ہے. دنیا کے سارے شہداء حسرت کرتے ہیں میرے چچا کو دیکھ کر. چچا عباس نے کیا قربانی دی ہے شاید ہی کوئی جان پائے گا، کوئی نہ سمجھ پائے گا. حضرت عباس سے الگ کا مقام کیا ہے. خدا کی قسم ہم لوگ بہت حقیر ہیں کہ حضرت عباس کے مقام کو سمجھ پائے. بس جاننے کے لیے اتنا سمجھو کہ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کہہ رہے تھے کہ بھیا عباس جا کر 1 رات کی مہلت طلب کرو تو کیا جملہ ارشاد فرمایا. کہا بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان آپ پر قربان، اے میرے بھائی میری جان آپ پر قربان. میں امام کے حضور کہوں گا اے امام معصوم آپ کی جان عباس پر قربان. بہت بمقام ہونا چاہیے مولانا عباس کا جو ہماری کم عقلوں میں نہیں آ پائے گا. یہ کلام خود امام کے لیے کہ وہ جانتے انہوں نے کیوں ارشاد فرمایا ہوگا، مستند تواریخ کا حصہ ہے. مولانا عباس کا مقام بڑا عجیب مقام ہے. اور اب یہ عباس آئیور کے دن وہ اسد اللہ کے تربیت یافتہ جب کہ صدیق میں شمشیر کے جوہر دکھائے تو دشمن حیران رہ گیا کہ ارے اتنی کم سنی میں یہ شمشیر زدی. عاشور کا دن ہے، مولا کے چہرے کی طرف بار بار دیکھتے ہیں کہ مولا اب جاؤ میں اب شہید ہو جاؤ. اور یہ تمام اصحاب وفا ہے، یہ سب شہید ہونے آئے ہیں. لیکن میں تو پیدا ہی شہید ہونے کے لیے ہوں، میں تو پیدا ہی اس بات کے لیے ہوا ہوں کہ آپ کی ذات مقدس کے اوپر قربان ہو جاؤں گا. عاشور کا دن آیا، لاشیں اٹھاتے رہے، لاشیں اٹھاتے رہے، بھائی کا ساتھ دیتے رہے. زیارتوں کے اندر ہے بہت وسعت کی، بہت جوہد و جد و جہد کی عباس نے، بڑی وفا دکھائی بھائی کی وفا میں. اس کو سمجھنا ہوگا، بہت مشکل ہوگا اس کو سمجھنا. عباس نے بڑی وفا دکھائی، ہر موقع پر مولا کی طرف دیکھتے تھے، کہتے تھے مولا اب تو جاؤ. مولا اپنی نظروں کو چرا لیا کرتے تھے، کہیں اور مشغول ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک موقع آیا مولا کے ساتھ 10 بستہ کٹے ہوئے. کہا مولا بس آپ کا کلیجہ بھرنا جا رہا ہے. مولا بہت لاشیں اٹھا دیے. مولا بچوں کی پیاس پیاس کی آواز. ارے کبھی تصور کیجئے آپ کا بچہ مریض ہو، ڈاکٹر کہے بچے کو پانی نہیں پلانا ہے اور بچہ کہے پانی لے لو تو بڑا قدم لگتا ہے دل کے اوپر. عباس کے دل کو سوچو، سکینہ کہہ رہی ہے پیار. امام کے حضور آئے، کپڑا آپ اجازت دے دیجیے، بس اب شکل نہیں رہی ہے، اب میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے. کہا عباس عباس تمہیں دیکھ کر مجھے بہت ڈھار سے رہتی ہے، تم تو میرے لشکر کے رفتار ہو. کہا مولا 10 بستہ غلام حاضر ہے، اب لشکر نہیں رہا ہے، سب شہید ہو گئے.
اب کس لشکر کا عباس تمہیں دیکھ کر میری امید رہتی ہے، مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمانا چاہ رہے ہیں عباس زینب تمہیں دیکھتی ہے تو مطمئن ہو جاتی ہے، ام کلثوم تمہیں دیکھتی ہے تو قرار آ جاتا ہے۔ زینب ام کلثوم یہ چاہے جاؤ تو تمہیں کس کو دیکھے گی؟ ان کو یقین ہو جائے گا۔ اے مولا کس بات کا یقین؟ عباس آئے زینب کے پاس، کہا بہن میں چلا، میں اپنے بھائی کے اوپر نثار۔ زینب نے حسرت سے دیکھا عباس کی طرف، کہا بھیا اب وہ ہوگا، اب وہ ہو جائے گا۔ عباس نے کہا اے بہن کیا کہہ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ کہا ایک دن بابا جان میرے پاس بیٹھے گئے، رضا سرت رہی، شان ظاہر ہوئے، میرے شانوں کو بوسہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اے میری زینب، اے میری عظما، دیکھ بازو میرے صدقہ دے گی۔ کہا میں اللہ کی راہ رضا پر راضی ہوں، اس کی قضا پر راضی ہوں، لیکن میں یہ سوچا کرتی تھی کہ میرا عباس جیسا بھائی ہے، کس کے اندر یہ جرأت اس بات ہو میرا سکتا دے میرا سنبھل ہوگی، اب اسارت ہوگی۔ عباس آئے سکینہ کے پاس آئے، کہا بی بی تو نے بڑا صبر کیا، صبح سے تیری پیاس کی آواز آ رہی تھی، میں صبر کرتا تھا، اب اجازت مل گئی ہے، اب مشکینہ لے کے آؤ، اب میں جاؤں گا پانی لے کے آؤں گا۔ مشکینہ سے بھائی عمر ابن سعد نہیں جانتا تھا کہ صبح سے ہر آدمی آ رہا ہے، لیکن اسد اللہ کا شیر ابھی نہیں آیا ہے، اسد اللہ کا شیر ابھی نہیں آیا ہے۔ منتظر تھا کہ عباس باہر آئیں گے، لشکر کو پتا تھا کہ عباس آئیں گے، پانی کی طرف جائیں گے، بچوں کی پیاس برداشت نہ کر سکیں گے، پانی کے اوپر 4000 کا پہرا لگا دیا، کہا جیسے ہی عباس نظر آئے تیروں کی بوچھار کر دے گا۔ عباس کو پتا تھا کہ یہ پانی لینے جانا موت کی سمت جانا ہے، لیکن یہ شیر کرار کا بنا ہوا ہے، یہ حیدر کرار کا بنا ہوا ہے، اسی وقت کی خاطر ان کے اوپر جادوچار کرنے کی خاطر کہا میں پانی لینے جاؤں گا۔ گمشان کا رن کیا، حیدر کرار کا فرزند شمشیر ردی کرتا ہوا میرے فرات تک پہنچا۔ ارے شجاعت دیکھنی ہے تو دیکھ لو، علی عباس کے لباس میں رہے ہیں۔ شیر کرار پہنچا، نہر میں پانی میں پہنچے، اب پانی کو چلنے میں دیا۔ اے اہل وفا دبائے جاؤ عباس کی باتوں کو، ارے پیاسو دبا جاؤ عباس کی سخائی بھی دیکھ لو۔ پانی کو چلو میں لیا، بے پانی کو دے گیا، کہا نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا بھائی پیاسا رہ گیا پانی پیو، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اپنے بھائی کے بغیر نہیں، سکینہ کی پیاس میں بھی وفا کا پیاس، اس پانی کو سکینہ کے پیاسے حلقوم تک پہنچانا ہے۔ پانی کو نچیتا نہیں ہوا، چلنا شروع ہوئے، جانتے تھے موت کا راستہ ہے، گمشان کا رنگ ہوگا، دشمن ہر طرف سے مارے گا، کہا کوئی نہیں ہے، بس سکینہ میری نظروں میں ہے، پیاس بجھانی ہے، آگے بڑھے، ہر طرف سے تیر برسے، نیزے برسے، تلواریں چلی، ایک ہاتھ قطع ہوا، خون کا فوارہ اگلا، کہا مجھے خود کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری سکینہ کی پیاس، آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ قطع ہوا، کہا مجھے شانوں کی کیا پرواہ، مجھے تو پیاس کو پورا کرنا ہے، میں تو حسین کا غلام ہوں، میں تو سکینہ کا ستار ہوں۔ اب جان پانی کے اندر ہے، چلتے جا رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، شانے کٹ چکے ہیں، پہلو کے اوپر تیر لے رہے ہیں، ایسی اوپر تیر میرے والے عباس، بڑی عظمت ہے آپ کی، بڑی وفا ہے آپ کی، ایک تیر ستم چلا، مشکینہ میں چھید ہوا۔ آپ جانتے ہو عباس کیا سوچ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اے پروردگار تو نے دو ہاتھ دیے تھے
اس سے میں نے پانی جمع کیا تھا، اب تو نے ہاتھ دے دیے، اے خدا 2 ہاتھ اور دے دے، دوبارہ پانی لاؤں گا، دوبارہ پانی لاؤں گا۔ اللہ نے کہا ہوگا کہ میرے عباس بڑے دکھ اٹھائے تم نے، ارے بڑے زخم کھا لیے، اب واپسی کا وقت ہے۔ کہا نہیں وہ میں نہیں جاؤں گا، باوفا ہوں، پانی لے کے آنا ہے، دوبارہ گھوڑے کو موڑا، میں معلوم کی سمت میں چلنا شروع ہوئی، گھوڑے آنے لگا، زمین پر آ رہے، بس اے وفا کے اس وفا کر رونے والوں، اپنے دہر کو جمع کرو، جس کے شانوں سے خون برس رہا ہو، جس کے سینوں میں تیر رہے ہو، اس نے گھوڑے سے زمین پہ آنا ہے۔ ارے کیسے آیا ہوگا؟ زمین پر آئے، مولا نے دیکھا، بس آخری ندا دی، کہا اے آقا میرا آخری سلام قبول ہو۔ اب حسین کی کیفیت عجیب تھی، پہلا جملہ کہا الآن انکسر آذاری، اے اللہ اب میری طبع ٹوٹ گئی، اے خدا اب میرا کوئی راہ نہ رہا۔ عباس کی طرف لپکے، عباس کے پاس پہنچ کر کہا کہ بھیا عباس زندگی میں تم نے کوئی فرمائش نہ کی، اے عباس کوئی آرزو نہ کی، کوئی خواہش نہ کی، آخری موقع ہے، اب تم کچھ کہہ دو، اب کوئی کچھ کہو مجھ سے۔ کہا مولا اگر خواہش ہے تو آپ سے ایک التماس ہے، ایک درخواست ہے، مولا میں سکتا تھا لیکن پانی نہ لا سکا، اے مولا پانی تو نہیں آیا لیکن مولا رہتا ہوں، مولا باؤ راجا دینے جانا ہے، وہ بابا طے کرو راجا کہنے میں نہ جائے، یہی چھوڑ دیجیے گا۔ مولا نے آنا بلایا، اب چلنا شروع ہوا، ادھر سکینہ خیمے پر عالم کو جھومتا ہوا دیکھ چکی تھی، بچوں کو جمع کیا ہوا تھا، کہا مطمئن ہو جاؤ میرے چچا پانی لینے گئے ہیں تو پانی ضرور آئے گا، میرے چچا ہے یہ وفا ہے، میرے چچا کبھی غلط کام نہیں کریں گے، وہ پانی لے کر آئیں گے۔ پرچم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، کہا دیکھو علم آ رہا ہے نا، میرے چچا پانی لا رہے ہیں، تم سب کو پانی پلاؤں گی، اور میرا ننھا علی غیر بھی تو پیاسا ہے، ارے اس کو بھی پانی پلاؤں گی۔ علم آیا، اے بابا چچا کہاں ہے؟ اے بیٹی سارے گدا کے سو رہے، اب چچا نہیں آئیں گے۔ سکینہ نے کوزہ توڑ دیا، کہا بابا چچا کے سو گئے، پیاسی بنی میں پانی نہیں مانگوں گی،
کمار ٹوٹ گئے آئے برادر جو آئے برادر شہدائے برادر یا حسین 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 یا
या